اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کچھ روایتی علاج صدیوں سے آزمائے جا رہے ہیں اور آج بھی اتنے اثردار ہیں۔ آخر کیوں؟ تو چلیے آج ایک ایسے ہی قدرتی پاور ہاؤس یعنی آملہ کی دلچسپ دنیا میں چلتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ اس آم سے نظر آنے والے پھل میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو اس پورے گفتگو میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ پہلے تو ہم آملہ سے ملاقات کریں گے، پھر اس کے روایتی مزاج کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اسے استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے، اور ہاں، سب سے ضروری، اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آملہ ہے کیا چیز؟ یہ صرف انڈین گوزبیری نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ صرف ایک پھل نہیں بلکہ ایک پوری طبی روایت کا مرکز ہے۔ چلیے اس کی کہانی کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اگر سائنس کی نظر سے دیکھیں تو آملہ کا بوٹینیکل نام ہے ایمبلیکا آفیسینالس۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ اور پتہ ہے، یہ نام ہی اشارہ کرتا ہے ان خاص کیمیکل کمپاؤنڈز کی طرف جو اس کو اتنی طاقت دیتے ہیں۔ اور ہاں، اسے صرف آملہ ہی نہیں کہتے، دنیا بھر میں اس کے کئی نام ہیں، جیسے گوزبیری، آملیچ، آملہ اور فائلینتھس ایمبلیکا بھی۔ ہر نام کے پیچھے ایک الگ کلچر، ایک الگ کہانی ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ پھل کتنا اہم اور مشہور ہے۔ اب اس کے ذائقے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک عجیب سی کھٹاس ہوتی ہے، تھوڑی سی کڑواہٹ کے ساتھ، جسے روایتی زبان میں مد خوش کہتے ہیں، مطلب دل کو اچھا لگنے والا۔ اور اس کا رنگ کچا ہو تو سبز، اور جب پک جاتا ہے تو ہلکا پیلا سبز سا ہو جاتا ہے۔ یہی اس کے پکے ہونے کی نشانی ہے۔ اوکے، اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ کی طرف، طب یونانی کا مزاج۔ کبھی سوچا ہے کہ ہر جڑی بوٹی کی اپنی ایک پرسنالٹی یا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے؟ بس طب یونانی میں اسی کو مزاج کہتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آملہ کا مزاج کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مزاج آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ چھپا ہے جو کسی بھی چیز کے اثر کو، اس کی تاثیر کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، مزاج اصل میں کسی بھی چیز کی اپنی قدرتی انرجی ہے۔ آملہ کا مزاج ہے سرد درجۂ اول اور خشک درجۂ دوم۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم میں بڑھی ہوئی گرمی اور فالتو رطوبت یعنی موئسچر کو کم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سوزش یا گرمی سے جڑے مسائل کے لیے اتنا مفید ہے۔ چلیے مزاج کی بات تو ہو گئی، لیکن اصل سوال آملہ جسم میں جا کر کرتا کیا ہے؟ تو اب ہم اس کے افعال یعنی اس کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، وہ ایکشنز جو اسے ایک پاورفل دوا بناتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام یہ مقوی اعضائے رئیسہ ہے، یعنی یہ جسم کے وائٹل آرگنز، دل، دماغ، جگر، ان سب کو طاقت دیتا ہے۔ ایک طرح سے یہ پورے سسٹم کے لیے ایک نیچرل ٹونک ہے۔ خاص طور پر دل کے لیے یہ ایک بہترین کارڈیاک ٹونک یا مقوی قلب ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دل کی دھڑکن کو ریگولر کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر بناتا ہے اور دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر بات آتی ہے معدے کی۔ یہ مقوی معدہ بھی ہے، یعنی ایک سٹمک ٹونک۔ معدے کے لیے یہ ایک محافظ کی طرح کام کرتا ہے۔ ایسیڈیٹی کو بیلنس کرنا، ہاضمے کو ٹھیک کرنا اور بھوک بڑھانا، یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ مقوی بصارت یعنی یہ ویژن کو بھی بہتر کرتا ہے، اور جب بھی بینائی کی بات ہو آملہ کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ وٹامن سی سے بھرپور ہے، تو یہ آنکھوں کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور نظر کو تیز رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں وہ فائدہ جو شاید سب سے زیادہ مشہور ہے، آملہ مقوی و مسہود شعر ہے، یعنی یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں سیاہی مائل رکھتا ہے۔ بالوں کی جڑوں کو طاقت دینا، انہیں وقت سے پہلے سفید ہونے سے روکنا اور ان میں ایک نیچرل سی چمک لانا، یہ سب آملہ کے کمال ہیں۔ تو ہم نے اس کے ایکشنز تو دیکھ لیے، لیکن ان سب کا فائدہ کیا ہے؟ ان خوبیوں کو پریکٹیکل لائف میں کن مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ چلیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ روایتی طور پر اسے خفقان یعنی پالپیٹیشنز یا دل کی بے ترتیب دھڑکن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دل اور دماغ کی کمزوری ہو، معدے اور جگر کی کمزوری ہو، آملہ ان سب میں مددگار سمجھا جاتا ہے، اور آنکھوں کے مسائل اور بالوں کی خرابی میں تو اس کا استعمال بہت ہی عام ہے۔
ہر جڑی بوٹی کا ایک نفع خاص ہوتا ہے، یعنی اس کا سب سے اہم پرائمری بینیفٹ آملہ کے کیس میں وہ ہے مقوی قلب و معدہ، مطلب اس کا خاص فائدہ دل اور معدے کو طاقت دینا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے باقی جڑی بوٹیوں سے الگ کرتی۔ چلیے اب سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، دی یوزرز گائیڈ، یعنی آملہ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیسے کیا جائے۔ آئیے اس کے استعمال کے چند ضروری اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روایتی طور پر اس کی ڈوز 6 سے 12 ماشا تک بتائی جاتی ہے، جو تقریباً 5 سے 10 گرام بنتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کسی بھی چیز کا استعمال ہمیشہ کسی ماہر کے مشورے سے ہی کرنا بہتر ہے۔ یہاں کچھ بہت ضروری باتیں ہیں۔ آملہ کولنج یعنی کولائٹس کے مریضوں کے لیے مضر یا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی منفی اثر ہو تو اسے بیلنس کرنے کے لیے مسئلے کے طور پر روغن بادام یعنی بادام کا تیل استعمال ہوتا ہے، اور اگر کبھی آملہ نہ ملے تو اس کے بدل یا سبسٹیٹیوٹ کے طور پر حلیلہ کابلی استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ نے شاید ان چیزوں کا نام سنا ہوگا۔ آملہ کئی مشہور روایتی فارمولیشنز کا مین انگریڈینٹ ہے، جیسے جوارش آملہ ہاضمے کے لیے، روغن آملہ بالوں کے لیے، مربع آملہ ایک جنرل ٹونک کے طور پر۔ یہ سب اس کی ورسٹیلٹی کی بہترین مثالیں ہیں۔ ایک عام سے پھل سے لے کر ایک کمپلیکس روایتی دوا تک، آملہ کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے خزانوں میں کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان قدیم روایات کو دوبارہ ڈسکور کریں اور ان سے سیکھیں۔ سوال یہی ہے کہ ایسی اور کون کون سی قدرتی نعمتیں ہیں جو بس ہماری توجہ کی منتظر ہیں۔